کیا ہوا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لالا، وہ بہت ہائپر ہو جاتی ہیں اور گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں۔ انفیکٹ وہ اس سے بہت سہمی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ ڈر ہے کہ وہ گھر نہ گئی تو وہ اسے پنش کرے گا اور بھوکا رکھے گا۔ اس کی بات سن کے اس کے ماتھے کی محسوس ہوتی رگ پھوٹنے لگی جو اس کے شدید طیش کی نشانی تھی۔ اور ڈرگ ایڈکشن؟ اس نے لب بھیجتے سوال کیا۔ وہ تو کافی حد تک کنٹرول ہو ہی گیا ہے، اتنی مشکل سے بہلا پھسلا کر، لالچ دے کر، انجیکشن اور باتوں سے قابو کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے چھوٹی عمر سے ہی انہیں یہ دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی چڑچڑی اور جنونی ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسے تفصیلاً آگاہ کرنے لگا۔ اوکے، تم ابھی اسے ادھر ہی رکھو جب تک وہ ٹھیک طرح سے کور اپ نہیں ہوتی۔ اسے گھر نہیں لے جایا جا سکتا، اور اس سے پہلے ایک ضروری کام مجھے ختم کرنا ہے۔ تم اس کا اعتماد ڈیولپ کرو۔ اسے مکمل ٹھیک کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے اسے آگاہ کیا۔ لالا، وہ مجھے مارتی ہے، اس نے منہ بسوڑتے شکایت لگائی، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں تمہیں ماروں گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو معاویہ کا کہا نکلا جبکہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ معاویہ، لالا قسم سے بہت جلاد ہے، اللہ کرے بھابھی انہیں سیٹ کریں۔ اس نے عورتوں کی طرح بد دعا دی، لیکن پھر اس کے حلق پھاڑ کہے پر خجل ہوا۔ بس کرو، کیوں مردے اٹھانے کا ارادہ ہے؟ وہ دبے لہجے میں معاویہ کو گھرکتا بولا۔ جب کمرے سے آوازیں آنا بند ہوئیں تو اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ جا چکے ہیں۔ اس کی دھڑکنیں ابھی بھی معمول پہ نہیں آئی تھیں۔ وہ اسی لیے چھپ کے بیٹھی تھی کہ وہ ان سب کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب اسے ان کے باہر جانے کا یقین ہوا تو ہولے سے دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ جہان کو بھی ناموجود پا کے اس نے سکون کی سانس لی اور فوراً چینج کیا اور اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس باہر آئی تو کوئی چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ آئینے میں لگائی ہوئی مووی ختم ہو چکی تھی اور اس نے ویڈیو کو آف کیا اور بال سلجھائے اور کمبل میں گھسی اور اسے اچھی طریقے سے اپنے گرد لپیٹا۔ ابھی وہ کمبل سیٹ کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس کا ہاتھ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ بالکل ساکت ہوئی۔ وہ اندر آیا، کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکا اور شوز بدل کے کپڑے لیے واش روم میں جا گھسا۔ وہ چپ چاپ لیٹی خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی پاس لیٹا ہے، اس کا دل پھر سے گہری کھائیوں میں اترا۔ علیزے، اس کی گھمبیر پکار پہ اس نے سانس روکی۔ مجھے پتہ ہے آپ جاگ رہی ہیں، اس نے پھر سے کہتے اس کے ڈھکے وجود پہ نگاہ ڈالی۔ اپنے اس معصوم حفاظتی حصار کو پرے کریں، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ جب میں اپنی کرنے پہ آتا ہوں تو کسی کی نہیں سنتا۔ پھر اس حصار کی کیا وقت ہے؟ اس کی سرد لیکن جذبات سے بوجھل آواز پہ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ اس نے ہاتھ اس کے کمبل کی طرف بڑھایا تو کمبل سے آواز آئی، مجھے نیند آئی ہے۔ اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اگر وہ متوجہ نہ ہوتا تو سننے سے محروم رہتا۔ اس کی بات نے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی اور اس نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ بکھرے بال، میٹھے میٹھے میک اپ سے سجے نقوش اور دلکش سراپا، وہ کیوں نہ بہکتا۔ آپ نے مجھے اب تنگ کیا تو میں صوفے پہ چلی جاؤں گی۔ اس کی معصوم سی دھمکی پہ وہ بمشکل کہا روک سکا۔ ڈونٹ وری ڈیئر، ہم دونوں مل کے ادھر سو جائیں گے، وہ متبسم لہجے میں بولا جبکہ اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے ایک نظر صوفے کو دیکھا۔ اس پہ تو جہان اکیلا ایڈجسٹ نہ ہوتا، اور وہ دونوں کی بات کر رہا تھا۔
اٹس اوکے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اس کی سوچ پڑتے اس نے پھر سے شرارتاً کہا، کیسے؟ اس نے تجسس سے فقط سوالیہ نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کو دیکھتے وہ ہلکا سا اس کے کان کی طرف جھکا اور بولا، ایک ساتھ کیسے بھی بٹ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اس کی اس بے باک سرگوشی پہ وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ ہٹے پیچھے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس نے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں۔ اس کے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پہ وہ شرم سے روحان سی ہو گئی۔ میں مما کو بتاؤں گی، آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، وہ بھیگتی آواز میں بولی۔ کیا بولیں گی مما کو؟ اس کے سوال میں پوشیدہ معنی نے اسے ہڑبڑانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اس کے سامنے بے بس کیوں ہو جاتی تھی۔ بولے نا، اس نے مزید اس کے کان کی طرف جھکتے اسے بولنے پہ اکسایا تو اس کے سبز نین کٹورے پانی سے بھرنے لگے، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اس نے گویا ترس کھاتے پیچھے ہوتے اس پہ کمبل ٹھیک کیا اور اس کا سر اپنے بازو پہ رکھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خاموشی سے سو جاؤں تو آپ میرے بازو پہ سر رکھے ہی سونے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے یہی غنیمت تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ اس لڑکی کی وجہ سے جہان نے میری انسلٹ کی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اوہ فار گاڈ سیک سارا، بھول جاؤ سب، جہان چھوڑے گا نہیں۔ اگر اس کی بیوی کو کچھ ہوا تو؟ اس کی دوست نے اسے سمجھانا چاہا۔ بہت پیار کرتا ہے وہ اپنی وائف سے، دیکھا نہیں اس کی اتنی سی انسلٹ پہ وہ کتنا سیخپا ہو رہا تھا۔ اس سے اتنی سی انسلٹ بھی اس کی برداشت نہیں، وہ چلائی، اسے مرنا ہوگا، اسے ہم دونوں کے بیچ سے ہٹنا ہوگا۔ اس کی وحشیانہ آواز پہ اس کی دوست بھی ساخت ہوئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم جانتی ہو تم کسے زخم پہنچانے کی بات کر رہی ہو؟ جہان شاہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ اس نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی، جب وہ منظر سے ہٹے گی تو سب بھول جائے گا۔ یہ پیار ویار وقتی ہوتا ہے، اسے میرا ہونا ہی پڑے گا۔ وہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی جبکہ اس کی دوست پیر پٹکتی باہر چلی گئی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وہ مکارانہ مسکراہٹ سجائے ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی۔ آج ہاسپٹل میں غیر معمولی ہلچل تھی، وجہ وہاں جہان کا آنا تھا، جو کہ اپنے گارڈز کے جلووں میں بلیک شلوار سوٹ اور بلیک ہی شال کندھے پہ ڈالے پروقار انداز میں روم نمبر 12 کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے گارڈز کو اشارے سے باہر رکنے کا کہا اور خود خان کے ساتھ اندر بڑھا۔ آریان اور نرسز اس پہ جھکے اسے ٹریٹ کر رہے تھے۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ مڑے تو آریان کے اشارے پہ نرسز باہر نکل گئی، جبکہ وہ سیدھا ہوتا پیچھے ہٹا۔ کیسی ہو؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ سر جھکا کے اثبات میں سر ہلا گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں جانے دے رہا۔ اس نے گویا شکایت لگائی تو آریان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ مت بھولو میں تمہارا دوست ہوں، اس نے جتایا۔ جہان نے تنبیہ کی تو وہ منہ پھلا گیا۔ اوکے تو بتاؤ گھر میں کس کے پاس جانا ہے؟ وہ ہولے سے اسے اس موضوع پہ لانا چاہتا تھا۔ کوئی نہیں، بس وہ ہوتا ہے ایک آدمی۔ وہ ہچکچا کے بولی، ایسے تو ایک آدمی کے پاس جانے نہیں دے سکتا نا میں تمہیں، تمہارے پیرنٹس؟ اس نے سوالیہ اسے دیکھا تو اس کے چہرے پہ وحشت در آئی۔ نہیں ہے کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں خود کی، پیرنٹس نہیں ہیں۔ خدا را مجھے اس کے پاس جانے دو، نہیں تو وہ مجھے جلا دے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ سب کچھ ہے تمہارا، پیرنٹس بھی ہیں کیونکہ سب کے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تمہارے بھی ہوں گے؟ نہیں، میرے نہیں ہیں۔ وہ یہ دہراتی دوبارہ بے ہوشی میں جانے لگی تھی۔
اس لڑکی کو اس موضوع پر لے کر آؤ، جتنی جلدی یہ حقیقت کو فیس کرتی ہے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ مما مما وہ زور سے بولتی پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ کاشان کے حیرانگی سے پوچھنے پہ وہ جھینک گئی۔ مما کدھر ہیں؟ وہ بولی دادو کے روم میں ہیں۔ اس کے جواب دیتے ہی وہ بھاگتی اس روم میں گئی۔ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ خفگی سے بولی تو وہ مسکرا اٹھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے پاس جا کے بیٹھی۔ اب بولے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کے ماتھے کے بکھرے بال سمیٹے۔ گھر جانا تھا مجھے تو آپ سے پرمیشن لینی تھی۔ اس نے اب کے آرام سے بتایا تو سب کھل کے مسکرا اٹھے۔ بیٹا ہماری تو اجازت ہے، اپنے میاں جی سے پوچھا ہے؟ ماما کے کہنے پہ اس نے تھوک نکلا۔ جی ماما ان سے لے لی تھی، کہتے ہیں چلی جاؤ۔ اس نے نگاہیں جھکا کے جھوٹ بولا۔ تو بیٹا پھر کیا ایشو ہے؟ تیار ہو جائیں، میں کہہ دیتی ہوں ڈرائیور کو، ساتھ کوئی اور بھی چھوڑ آتا ہے۔ مما کے کہنے کی دیر تھی، وہ فوراً ان کے گلے لگی۔ تھینک یو سویٹ مما، اور پھر باقی سب سے بھی ملتی روم میں بھاگی۔ اس نے دانستہ ان سے جھوٹ بولا تھا کہ کچھ دن پہلے جہان سے پوچھا تو اس نے رکنے کو منع کر دیا، اس لیے آج وہ بغیر اسے بتائے جا رہی تھی۔ پستئی ہلکی سی کڑھائی سے مزین کیپری شرٹ اور اس کے ساتھ لائٹ پنک دوپٹہ لیے وہ تیار کھڑی تھی، جب کچھ یاد آنے پہ واپس وارڈروب میں گھسی اور اسکن کلر کی اسٹائلش سی شال کو نکالا، جسے سنبھالنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ شال کو اوڑھے اور زمین میں رگڑ دیتے جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں بیٹھی مخلوق کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شال کو سمیٹا تھا، پھر بھی وہ سنبھل کر نہیں دے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے لاریب اٹھی اور اس کو ٹھیک سے شال اوڑھائی تو وہ سب سے ملتی گاڑی میں بیٹھی، جہاں کاشان اور محرم اسے ڈرائیور کے ساتھ چھوڑنے جا رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پہ مسلح گارڈز کی ایک گاڑی بھی تھی۔ اسٹارٹ میں وہ یہ سب دیکھ کے خوف زدہ ہوتی تھی، لیکن اب وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گپے ہانکتی بہت خوش تھی۔ رات گئے جب وہ آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ سب کو سلام کرتے اس نے ایک طائرانہ نگاہ سب پہ ڈالی تو وہ نہیں تھی۔ اس نے سر جھٹکا، یہی ہوگی، لیکن وہ حیران ہوا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ پائی جاتی تھی، گویا اس گھر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کھانے کے لیے نیچے آیا تو تب بھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے سامنے رکھا کھانا شروع کیا کہ کچھ دیر میں آ جائے گی، یہیں کہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد اس نے ہر چیز بالائے طاق رکھتے پوچھا، بھابھی علیزہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بات پہ انہیں حیرت ہوئی۔ ارے وہ تو اپنے گھر گئی ہے، کاشان اور محرم بھی گئے تھے، آپ کو بتا کے تو گئی تھی۔ انہوں نے اس کو بتایا تو وہ تیش میں لب بھینچ کے رہ گیا۔ او ہاں، میرے مائنڈ میں نہ تھا، آج جانا تھا، انہوں نے بات کی تھی۔ ان کی تسلی کرواتا اٹھا تو اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ گھر آ کے وہ وہی پرانی علیزہ بن گئی، ہنستی کھلکھلاتی، لیکن جب بھی کوئی جہان کا نام لیتا تو اس کے مسکراتے لب جڑ جاتے۔ وہ اس سے بچنے کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن ہر جگہ وہی چھایا ہوا تھا، ہر کسی کے لبوں پر اسی کا موضوع تھا، حتیٰ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی روح تلک میں بھی وہ سوچتی تھی کہ وہ اس سے دور جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے بھولنے میں آسانی ہوگی، لیکن وہ تو رگوں میں دوڑتے لہو کا سا محسوس ہو رہا تھا۔ بھابھی ولی بھائی کے لیے لڑکی دیکھیں، ان کی شادی کریں، پھر ہم خوب مزہ کریں گے۔ آپ سب کی شادیوں میں چھوٹی تھی تو انجوائے نہیں کیا، اب ولی بھائی کی شادی پہ مزے کریں گے۔ وہ جوش سے بولی، بس کرو لڑکی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ولی کو شرم میں ڈوبی آواز پر اس کی طرف دیکھا تو اس کا دوپٹہ منہ میں لیے اسے چبانے میں مگن تھا۔ اس کی اس فضول اداکاری پہ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اوف، وہ اسے دوپٹہ چھینتے ہوئے بولی تھی جب اس کے موبائل کی رنگ بجی۔
اس نے ہاتھ بڑھا کے دیکھا تو اسکرین پہ چمکتے نام نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے ملک الموت دیکھ لیا ہو۔ اس کی فک پڑتی رنگت پہ ولی بھی پریشان ہوا۔ کیا ہوا علیزے؟ کس کی کال ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا تو اسکرین پہ نظر آتے نمبر نے ایک پل کو اس کے بھی اعصاب شل کر دیے۔ لاؤنج میں جیسے مرونی سی چھا گئی تھی اس پل۔ یہ کیوں فون کر رہا ہے اور ایسے اس وقت؟ ولی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بات کرے۔ یہ پھر سے آ گیا، مار دے گا سب کو، مجھے لے جائے گا، پھر سے آ گیا۔ وہ غیر مرئی نقطے پہ فوکس کیے ہذیانی انداز میں یہی بولے گئی تو زالے نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا۔ میں جہان بھائی کو کرتا ہوں کال۔ ولی ابھی بول ہی رہا تھا وہ چیخ اٹھی۔ نہیں بتانا انہیں، وہ مار دے گا انہیں۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا اسی لیے وہ کال کر رہا ہے۔ اسے میری شادی کا پتہ چل گیا ہوگا۔ نہ بتانا انہیں۔ نہیں، وہ پاگل ہو رہی تھی۔ پاگل مت بنو علیزے، بھائی نے خود کہا تھا جب بھی اس کا سراغ ملے مجھے بتانا۔ ولی نے پھر سے موبائل پکڑنے کی کوشش کی۔ کیوں دشمن بنے ہو؟ وہ خود سب کی جان لے لے گا۔ میں نے منع کیا تھا شادی مت کرے میری، لیکن آپ سب نے کر دی۔ اب وہ بالکل کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ سب کو ختم کر دے گا۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس کی کال نے اس پہ پھر سے ہذیانی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے مرینا کی طرف دیکھا جو آنسو بہائے جا رہی تھی تو اس کی ذہنی رو بیٹھی، بہکی وہ ان کی طرف ہوئی۔ نفرت نہیں ہوتی آپ کو مجھ سے؟ میرا یہ چہرہ بھسم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی چہرے کی وجہ سے وہ آپ سے، ہم سب سے دور ہے۔ وہ اسے بھی لے گیا۔ نفرت کرے نا مجھ سے؟ بری ہوں میں، بہت بری ہوں میں۔ وہ ان کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی بولی تو ان کا سینہ شک ہوا۔ انہوں نے تڑپ کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نہیں میری جان، ایسے نہیں کہتے، تم میری سب سے پیاری بیٹی ہو، اس سے بھی پیاری۔ وہ روتے ہوئے اسے پچکار رہی تھیں جو اب صدمے اور دکھ سے حواس کھو چکی تھی۔ علیزے اٹھو میری جان۔ انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا تو ولی نے اٹھا کے اسے صوفے پہ لٹایا اور اس کے پاؤں کے تلوے ملنے لگا۔ جہان بھائی کو بتانا بہت ضروری ہے، اس کا ڈر وہی ختم کر سکتے ہیں اور شاید اس کال سے اسے ڈھونڈ بھی سکیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی تھی۔ کمرے میں موجود ایش ٹرے سگریٹوں کے ٹوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ کمرے میں چاروں اور سگریٹ کا دھواں اور اسمیل تھی، لیکن وہ پھر بھی لگاتار سگریٹ پہ سگریٹ سلگائے خود بھی سلگ رہا تھا۔ علیزے کی اس طرح بغیر بتائے جانے والی حرکت نے اسے تیش سے بھر دیا تھا۔ وہ کیوں بار بار اس سے دور جانے کی کوشش میں لگی ہے؟ کیوں اپنے اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ وہ اسے وہاں رکنے کیوں نہیں دے رہا؟ کیوں؟ اس نے جنونانہ انداز میں ایش ٹرے میں اٹھا کے دور پھینکی۔ نو علیزے، اب نہیں، تم ہر بار ایسا نہیں کر سکتی، تم ہر بار مجھے ہجر کی اذیت سے دوچار نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے کمرے میں سجی اس کی نکاح کی تصویر پہ نظر جمائی اور پھر نہ جانے دماغ میں کیا آیا کہ اٹھ کے اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ دھیرے سے اس کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا۔ بلیک شلوار قمیض جس کے کف فولڈ کیے ہوئے تھے، بکھرے بالوں، سرخ آنکھوں اور سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے لبوں کو آپس میں پیوست کیے وہ ایک ریک کی جانب بڑھا اور ہولے سے وہاں موجود محرون کتاب کو کھینچا تو ریک کے پیچھے سے ایک دروازہ کھلا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ علینا کے ساتھ اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ جب باقی بھائی آئے تو نہ جانے ان سب کی آپس میں کیا بات ہوئی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ تو خود سے بھی بیگانہ ہوئی تھی۔ معاذ نے اس کے کمرے میں آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور شاید اسے تسلی دینے کو لفظ تلاشنے لگا، جبکہ وہ جانتی تھی ان تسلیوں تشفیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ پہلے اپنی عزیز ہستیوں کو نہ بچا سکے تو اب کیا کر سکتے تھے؟ اس نے ان کا ہاتھ لے کے چوما اور رو دی۔
تب سے لے کے اب تک وہ کمرے میں بند زہر آلود یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سمے جہان کو سوچنے لگ گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی اس کے سامنے آئے اور وہ سب دکھ درد اس کے سامنے کھول کے رکھ دے، اس کو سب دکھ درد سونپ کے اس کے کندھے پہ اپنا سب درد بہا دے، لیکن وہ چاہ کے بھی اس کی جان کے بدلے ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی یادوں میں کھوئی تھی۔ جب کال رنگ ہوئی اسے لگا کہ اس وقت وہ ہی اسے کال کر سکتا ہے۔ آج پہلی بار اسے اس کے فون کا انتظار تھا، اسی لیے اس نے بغیر انتظار کیے، بغیر دیکھے کال اٹھا لی۔ ذہن نصیب دوسری جانب سے آتی مکارانہ آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ آہا مسز جہان حیدر شاہ، تو شادی کر لی تم نے؟ وہ بھی میرے منع کرنے کے باوجود۔ وہ غرایا تو وہ کانپی۔ اس نے بے بسی سے علینا کی جانب دیکھا جو سو رہی تھی۔ اس نے اسے پکارنا چاہا لیکن آواز کہیں حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ تم کیوں چاہتی ہو میں تمہارے لیے لاشوں کے ڈھیر لگا دوں؟ کیوں بھول جاتی ہو تم؟ وہ پھر سے چلایا۔ کیوں بھول جاتی ہو میری دیوانگی؟ میں کتنا تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیوں بھول جاتی ہو؟ اس کا کان پھٹنے لگا، وہ دھاڑ رہا تھا۔ مرے گا، وہ بھی ضرور مرے گا۔ اس کی بات پہ وہ چلا اٹھی۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں، تم اسے نہیں مارو گے، پلیز نہیں مارو گے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی چیخ پہ علینا بھی جاگ گئی تھی۔ تو تم چاہتی ہو اس کی جان بخشی ہو جائے، ہے نا؟ اس نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، وہ تڑپی۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم اسے چھوڑو گی، اس سے طلاق لے کے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ اس نے اس کی سانسیں کھینچی تھیں۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اسے عبرتناک موت دوں گا۔ اس نے اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ وہ کال بند کر چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے علیزے، اس نے اسے ہلایا تو فون چھوٹ کے اس کی گود میں آ گرا، جس کے وال پیپر پہ جہان کی چمکتی آنکھوں والی تصویر تھی۔ اس پہ نظر پڑتے اس کے دماغ میں ہفتہ پہلے کا واقعہ گھوما جب اس نے زبردستی اس کے موبائل پہ اپنی پک سیٹ کی تھی۔ I wanted you see me everywhere, in your eyes, in your thoughts, in your dreams, in your mobile and in your heart۔ اس کے احتجاج پہ اس نے اس کے کان میں دھیمے سے کہا، I can't bear that you forgotten me even a single moment۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑی تھی۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے اسے ساتھ لگایا۔ کیوں کیا؟ کیوں مجھے مکمل خوشی نہیں ملتی؟ کیوں میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ کیوں میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تو وہ خود بھی اس کی تڑپ پہ رو پڑی تھی۔ میں ان کے ساتھ پتہ ہے رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں ان کی زندگی کے لیے ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ وہ مار دے گا سب کو، وہ مار دے گا، وہ جہان کو بھی مار دے گا۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ اس کی تکلیف پہ وہ خود بھی رو پڑی تھی۔ اس نے قدم اندر رکھا تو سامنے کے مناظر دیکھ کے ایک پل کو اس کی آنکھوں کو سکون ملا۔ اس کے کرلاتے تڑپتے دل کو آرام آیا۔ وہ سارا کمرہ علیزے کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ کچھ تصویروں میں وہ اس کے ساتھ تھا اور کچھ اس کی اکیلے اور بے خبری کی تصویریں تھیں۔ وہ چلتا ہوا ایک تصویر کے سامنے آیا۔ اس میں اس نے وائٹ کلر کا ٹراؤزر اور وائٹ ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی ملاقات کا منظر جاگنے لگا اور اس کے اعصاب سرشار ہوئے۔ اسے پتہ تھا اب اسے پوری رات یہیں گزارنی ہے اور ہر تصویر کو دیکھتے اس کے ساتھ بیتے لمحات کو سوچنا ہے۔ وہ جب بھی بے سکون ہوتا تھا وہ اس کی تصویروں سے ملکتے ہوئے دل کو سہارا دیتا تھا اور خود کو سنبھالتا تھا۔ بھائی مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟
اس نے صبح ناشتے میں کہا تو سب حیران ہوئے، کیوں بیٹا، کل ہی تو آئی ہو تم، اتنی جلدی واپسی؟ اس کے استفسار پہ اسے صبح کی فون کال یاد آئی جس نے اسے باور کروایا کہ وہ کسی کی جان اپنی وجہ سے جانے نہیں دے گی، اس لیے وہ جا رہی تھی۔ وہ اپنے جہان کی زندگی کے لیے جا رہی تھی۔ وہ میں شاہ سے پوچھ کے نہیں آئی تو اس لیے سوچا کہ ایک ہی دن کافی ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ اس کے نارملی رویے پہ وہ پرسکون ہوئے۔ تو بیٹا آپ کو پوچھ کے آنا چاہیے تھا نا، بری بات ہے اس سے پوچھے بغیر آپ آئیں۔ وہ ناراض نہ ہو۔ نہیں، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم پوچھ کے زیادہ دن رہنے کے لیے آنا، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ مان گئے۔ چلو پھر تیار ہو جاؤ، میں نے آپ سب کو بہت مس کیا اس لیے میں جلدی آ گئی۔ وہ دادو کی گود میں منہ دیے بولی، اچھا کیا میرا بچہ جلدی آ گئی، ہمارا بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اور تم بھی ایک دن میں بیمار لگنے لگی ہو، میں تو خود آپ کو کال کرنے لگی تھی۔ ان کی محبت اور فکر پہ اس کا دل کر لایا۔ اوہ دادو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی یاد نے یہ حال کیا۔ اس نے ان کا دھیان بٹایا۔ اوہ دادو، دادو کی یاد پہ یا پھر ہاں ہاں، مہروں نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑی تو وہ درد چھپاتی سر جھکا گئی۔ وہ رات کو کھانے پہ بھی نہ تھا۔ اس نے ایک طرح سے شکر ادا کیا، اس نے جو بات کرنا تھی اس کے لیے اسے ہمت درکار تھی جسے وہ اس کی موجودگی میں جمع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چپ چپ تھی، سب نے اس کی خاموشی کو اس کی تھکاوٹ اور طبیعت خرابی سمجھا، اسی لیے مما نے کھانے کے فوراً بعد اسے روم میں آرام کرنے بھیج دیا۔ ایک بج چکا تھا، وہ اس کے انتظار میں تھی لیکن وہ آنکھیں نہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موننے لگی جب ڈور ناپ کی آواز پہ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھی علیزے نے اسے چونکایا، کیونکہ اسے لگا وہ اب کچھ دن وہیں رہے گی، لیکن جو بھی تھا اسے دیکھ کے اس کا دل سرشار ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ گہری نظروں سے مسٹرڈ اور بلیک کنٹراسٹ میں ملبوس علیزے کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اس نے حلق تر کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے دیکھے بغیر بولی، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کے بغیر کیسا ہو سکتا ہوں؟ اس نے آنچ دیتے لہجے میں پوچھا تو وہ سر جھکاتی آنسو پیتی رخ بدل گئی تو وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ میں چینج کر آؤں؟ اور کپڑے لیتا واش روم میں گھسا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ وہیں بیٹھی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے پاس آیا اور برش کرتے شیشے میں اسے دیکھتا بولا، جو کہنا چاہتی ہیں کھل کے کہہ لیں۔ اس کی بات پہ وہ چونکی اور اسے دیکھا تو وہ رخ موڑے بال بنا رہا تھا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور ساری ہمت یکجا کرتے بولی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے بالآخر بم پھوڑا۔